حضرت سعدی نے فرمایا اول اندیشہ ونگہی گفتار، پہلے فکر کرو پھر بولو. اول اندیشہ پہلے سوچ، فکر، غور، ونگہی گفتار، اس کے بعد گفتار. سخندان پروردہ پیر کہن بھی اندیشت انگہ بگو یا سخن. جن کی پرورش ہوئی ہے، جنہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے، جو لوگ پرورش یافتہ ہیں، وہ پہلے سوچتے ہیں، وہ لوگ اس کے بعد بولتے ہیں. مزن بے تأمل بگفتار دم. حضرت سعدی نے فرمایا کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرنی چاہیے. نکو گوئی گر دیر گوئی چغم. اگر تم نے خیر کی بات کی، اچھائی کی بات کی ہے، تو پھر دیر سے بولیں کیا فرق پڑتا ہے، کہ جو بولا وہ ٹھیک بولا ہے. کل کا تتمہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، اگر آپ نے دلچسپی لی ہو تو ضرور آپ کے ذہنوں میں بات ہوگی. اگر آپ نے سرسری سنی، ظاہر ہے ابھی تک ذہن سے وہ چیزیں جو ہیں وہ مٹ چکی ہوگی. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کلام اور بیان دو چیزیں ہیں. کلام سب کے لیے ہے، انسان غیر انسان، لیکن بیان صرف انسانوں کے لیے ہے. اور بیان عظیم ترین نعمت الہیہ میں سے ہے. خداوند متعال نے اس بیان کو واسطہ قرار دیا ہے اپنے اور اپنے نبیوں کے درمیان، انبیاء اور امت کے درمیان. اسی کلام کے ذریعہ انہوں نے رابطہ قائم کیا. خدا نے انبیاء سے کلام کیا اور انبیاء نے امت سے کلام کیا. یہ کلام واسطہ فیض ہے امت کے لیے، اور خدا اور انبیاء کے درمیان بھی وحی الہی کے ذریعہ کبھی کلام کیا. خدا متعال نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا اور کلیم اللہ لقب ملا. تو بہرحال بہت سارے انبیاء کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے، تو یہ کلام واسطہ ہے، لہٰذا عظیم ترین نعمت الہی. اور یہ بھی عرض کیا کہ کلام کے دو پہلو ہیں، مثبت پہلو بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں عرض کیا کہ بہترین عبادت، بالا ترین اور بافضیلت ترین عبادت جو ہیں وہ کلام کرنا ہے، کلام کرنا، بات کرنا ہے، جبکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کی نعمتوں کے نشر و اشاعت کے لیے ہو، اسے پھیلانے کے لیے ہو، خدا کی راہ میں ہو. تو اس سے بڑی عبادت اور نہیں ہے، چونکہ خدا نے کلام کو واسطہ قرار دیا اپنے اور انبیاء اور امت کے درمیان. اور اسی طرح بدترین گناہوں میں بھی زبان کی گناہ ہے. وہ جو گناہ انسان زبان سے انجام دے وہ بدترین گناہ قرار دے. بہرحال یہ دو چیزیں. تو لہٰذا انسانوں کی دو قسمیں بیان کی، یا بے وقوف ہیں اور احمق، یا پھر عقل مند ہے. ان دونوں میں کلام کے اعتبار سے فرق ہے. عاقل بیان کرتا ہے اور بے وقوف کلام کرتا ہے. عاقل بیان یعنی پہلے فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، پھر بولتا ہے، ما فی ضمیر کو بیان کرتا ہے، تو یہ بیان ہے. اور احمق جو ہے وہ صرف بولتا ہے. تو انہوں نے چند روایات کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتا ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. یہ چیزیں کل عرض کیا. اور یہ بھی عرض کیا امیر المومنین کی روایت کی، قلب الاحمق فی فیہ، احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے. ولسان العاقل فی قلبہ، اور عقل مند مفکر کی زبان جو ہے اس کے دل میں ہوتی ہے. یعنی فکر کرنے والا انسان پہلے سوچتا ہے، پھر وہیں اس کی زبان پھر وہاں سے زبان پہ جاری کرتا ہے. جبکہ احمق کی زبان اس کے منہ میں ہے، اس کا دل اس کے منہ میں ہے. اب وہ بولتا ہے، پھر جا کے کبھی کہیں دل کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا بولا ہے. پہلے بولتا ہے بولو. تو دوسری جگہ آیا ہے کہ آغا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرمایا وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، مؤمن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. لسان المؤمن، ابھی آپ مومن ہیں، باقی سب مومن ہیں، تو مومنوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کی زبان ان کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. پہلے دل یعنی انسان، عقل، روح، اور پہلے فکر، غور و فکر، پھر زبان. وَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ، اور منافق کا دل جو ہے وہ اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. منافق کی زبان پہلے ہے، مومن کا دل پہلے ہے. منافق کی زبان پہلے، دل بعد میں.
لأن المؤمن اذا اراد ان يتکلم، جب مومن کلام کرنا چاہتا ہے، بکلام، کوئی بھی کلام، تدبرہ فی نفسہ، پہلے اپنی ذات میں سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ بولوں یا نہ بولوں، نتیجہ کیا ہوگا، تدبر کرتا ہے فی نفسہ۔ فإن کان خیرا ابدأہ، اگر دیکھا کہ اس کلام میں نیکی ہے، خیر ہے، تو بول لیتا ہے، شروع کرتا ہے۔ وإن کان شرا، وإن کان وارہ، اگر وہ ناپسندیدہ ہو تو خودداری کرتا ہے۔ مومن سوچتا ہے، اگر خیر ہے بول لیتا ہے، شر ہے روک لیتا ہے۔ وإن المنافق یتکلم، منافق بات کرتا ہے بما اتی علی لسانہ، جو بھی اس کے منہ میں آ جاتا ہے بول لیتا ہے۔ منافق کی نشانی ہے، یعنی زیادہ بولنے والے میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ کلام کرتا ہے۔ ہمیں زیادہ نہیں بولنا چاہیے اصلا۔ لا یدری ماذا لہ وماذا علیہ، منافق بولتا جاتا ہے، اسے نہیں معلوم کون سی بات اس کے فائدے میں ہے، کون سی بات اس کے خسارے میں، نقصان میں، نہیں معلوم، وہ بولتا جاتا ہے۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے، ہر قسم کی بات کہنا، ہر قسم کا کلام کرنا بغیر سوچے سمجھے، یہ منافق کی نشانی بتا دی۔ وَلَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، فرمایا کہ کسی بھی بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا، مستقیم نہیں ہوتا، جب تک اس کا دل مستقیم نہ ہو۔ جب تک دل درست نہ ہو، کلام درست نہیں، ایمان درست نہیں ہوتا۔ دل کو پہلے صحیح ہونا چاہیے، تو پھر اس دل میں ایمان بھی صحیح ہوتا ہے، مستقیم، حتی یستقیم قلب ولا یستقیم، اور دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا حتی یستقیم اللسان، جب تک زبان ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو زبان کی درستگی پر موقوف ہے دل کی درستگی، اور دل کی درستگی موقوف ہے، دل کی درستگی پر ایمان کی درستگی موقوف ہے۔ زبان ٹھیک ہو جائے دل بھی درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، دل درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ایمان صحیح ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ زیادہ نہ بولیں، خوب سوچ کے بولیں کیا مجھے بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ بیہودہ گوئی سے منع کیا گیا ہے ہمیں۔ تو یہ ایک زبان کے بارے میں اب دو پہلو ہے، کچھ باتیں ہیں خیر کرنا چاہیے، کچھ باتیں ہیں شر نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کو گفتگو کے وقت سوچنا اور تأمل کرنا چاہیے، اور بیہودہ، بے مقصد، بے فائدہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ کہ اگر انسان اپنے لگام کو زبان کے ہاتھ میں دے، زبان کے اختیار میں دے، تو پھر وہ بے لگام ہو جائے گا۔ اگر زبان کو لگام نہ دے انسان بے لگام ہو جائے گا، بے لگام گھوڑے کی طرح، تو پھر اس کے لیے برا انجام ہے۔ حضرت سعدی نے فرمایا، اول اندیشہ ونگہی گفتار، پہلے فکر کرو پھر بولو۔ اول اندیشہ، پہلے سوچ، فکر، غور، ونگہی گفتار، اس کے بعد گفتار۔ پائے بست آمد است پس دیوار، سخندان پروردہ پیر کہن بھی اندیشت انگہ بگو یا سخن، جو جن کی پرورش ہوئی ہے، جنہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے، جو لوگ پرورش یافتہ ہیں، وہ پہلے سوچتے ہیں، وہ لوگ اس کے بعد بولتے ہیں۔ مزن بے تأمل بگفتار دم، حضرت سعدی نے فرمایا کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ مزن بے تأمل بگفتار دم، نکو گوئی گر دیر گوئی چغم، اگر تم نے خیر کی بات کی، اچھائی کی بات کی ہے، تو پھر دیر سے بولیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ جو بولا وہ ٹھیک بولا ہے تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کے بولیں، جلدی بولنے میں کیا ہے؟ بھی اندیش ونگاہ برابر نفس، پہلے سوچو پھر اس کے بعد
وزن پیش بس کن کی گویند بس، اس سے پہلے بولنا بند کر دو. بن نطق آدمی بہتر از دواب، دواب از تو بہ گر نگوئی ثواب. اگر بولنا ہی ہنر ہے تو پھر بہت سارے جانور بھی بولتے ہیں. انسان نطق کے ذریعہ حیوانات سے افضل قرار پاتے ہیں کہ انسان بیان عرض کیا کہ انسان کو خدا نے بیان دیا ہے، سوچنا، تولنا، پھر بولنا، یہ بیان ہے. معافی ضمیر کو بھی اسی کو خداوند متعال نے جو ہے ممیز قرار دیا انسان کے لیے، باقی حیوانات سے یہ ممتاز کرتا کہ یہ اسے بیان دیا خدا متعال نے. وعلمہ البیان، بیان سکھایا، یہ اسے سوچنا سکھایا، پھر اس کے بعد تولنا، پھر اس کے بعد بولنا. جبکہ حیوانات میں ایسا نہیں. اگر تو سوچ کے بولے تو حیوانات سے بہتر ہے. دواب از طبع کرنے کو یہ ثواب. اگر تو نے اچھی بات نہ کی تو حیوانات تم سے بہتر ہیں، جانور بہتر ہیں، وہ کم از کم جھوٹ تو نہیں بولتا. جی ہاں. انسان جب تک بات نہ کرے بات اس کے اختیار میں ہے، جب تک نہ بولے اس کے اختیار میں ہے. لیکن جب اس نے اپنے منہ سے بات کہہ دیا، اب وہ فرضاً دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں، وہ بھی تو شرمندگی ہے. اس کے کانوں تک آپ کی آواز گئی، آپ اس کے ذہن سے اپنی آواز تھوڑی نکال سکتے ہو، نہیں نکال سکتے. اس کے ذہن پہ نقش ہو گیا، پھر آپ نہیں مٹا سکتے ہو. اگرچہ آپ معذرت خواہی کریں گے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذہن میں تو جو کچھ آپ نے بولا اس کے ذہن میں آ گیا. جب انسان اپنے منہ سے بات کہہ دیتا ہے تو اب اس کے اختیار میں نہیں ہے. اب جس کے لیے کہہ دیا اب وہ پھر انسان اس کے اختیار میں ہے. اس حقیقت آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم بہ. بات تمہارے اختیار میں ہے جب تک تم بات نہ کرے. تمہارے اختیار میں کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، نہیں بولنا ہے، تمہارے اختیار میں ہے. فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وِثَاقِهِ. اور جب تم نے بات کہہ دی، تمہارے منہ سے بات خارج ہو گئی تو تم اس کے اختیار میں ہو. اب سننے والے جس طرح سے سنیں، سمجھنے والے جس طرح سمجھیں، تمہارے وہی حیثیت ہوگی اس کی. اگر کسی نے غلط سمجھا وہ تمہیں غلط سمجھے گا. اسی لیے فرمایا فَحْزَن فَخْزُن لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُن ذَهَبَكَ. اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح سونے چاندی کے ذخیرے کی حفاظت کرتے ہو. کہ آپ مفت میں کسی کے ہاتھ نہیں دینا چاہتے سونے چاندی کی چیزیں. آپ کا جو گنج ہے، جو ذخیرہ ہے، اسے آپ مفت میں تو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ظاہر آپ سوچ سمجھ کے دے دیں گے کسی کے ہاتھ میں. اپنے کلام کی بھی اسی طرح حفاظت کریں، سوچ سمجھ کر کسی سے بات کریں تاکہ آپ خسارے سے بچیں، گناہ سے بچیں. فرمایا کہ فخزن لسانک کما تخزن ذہبک وورقک فرب کلمت. جب جس طرح تم اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرو، زبان کی اسی طرح حفاظت کرو. فرب کلمت، بہت سی بات ایسی ہوتی، بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں سلبت نعمتاً وجلبت نقمتاً. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے سبب تمہاری نعمتیں چھن جاتی ہیں، عذاب اس کی جگہ تمہیں مل جاتا ہے. تم سے نعمت کو چھین لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی بلا، کوئی دردسر تمہارے لیے. تو بہت سے باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوست آپ کے ایک بات سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. نقصان کتنے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا ایک بات کرنے پہ، کتنے لوگوں کو مثلاً گولیاں چلی، کتنے لوگوں کو مار پیٹ ہو، بس اس طرح سے. تو بہت سا آقا میرے نے فرمایا کہ بہت سے کلام ایسے ہیں کہ جس کے سبب بڑی نعمت تم سے چھن جاتی ہے اور بڑی بلا تمہارے اوپر نازل ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بات کہنے پر عمر بھر پشیمان ہوئے کہ ہم نے یہ بات کیوں کی. شاید سب کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا اور افسوس کیا کاش کہ میں وہ بات نہ کہتا، یا جانے میں یا انجانے میں یہ غلطی سے بھی کہہ دیا ہوگا. انسان ہمیشہ شرمندہ ہو جاتا ہے. بہت سارے تقریباً سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مثلا پہلے انجانے میں کچھ بول لیتا ہے، پتہ نہیں تھا اسے، بول لیا، دیکھا کہ بھائی اس کا مطلب تو
بہت خراب نکلتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ پشیمان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں، اپنی اس شرمندگی کو بیان نہیں کرتے۔ بات کی ہے، شرمندہ ہوئے ہیں، اور پھر خاموش رہتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ حضرت لقمان نے فرمایا یا بنی قد ندمت علی الکلام ولم اندم علی السکوت، کہ فرمایا کہ حضرت لقمان نے، بیٹا میں بات کرنے پہ پشیمان ہو چکا ہوں لیکن خاموش رہنے پہ کبھی پشیمان نہیں ہوا۔ ممکن ہے کبھی انسان خاموشی پر بھی پشیمان ہو جائے کہ مجھے یہاں بولنا چاہیے تھا، نہیں بولا، کسی کا حق ڈوبا، کسی پہ ظلم ہوا۔ مجھے معلوم ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں، مطلب ہوا تھا، خیر بعد میں عرض کروں گا، کہ وہ شرمندہ ہوا، بعد میں معذرت خواہی کی کہ مجھے اس بات کا پتہ تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا، مثلا نہیں بتایا کبھی۔ لیکن لقمان نے کہا کہ پھر بھی وہ شرمندگی اتنی نہیں ہے خاموش رہنے پہ، کیونکہ کسی کا نقصان زیادہ نہیں، بولنے پہ جو پشیمانی وہ زیادہ ہے۔ تو لہٰذا عرب شاعر نے فرمایا ما ان ندمت علی سکوت مرۃ، میں خاموش رہ کر اگر ایک بار میں شرمندہ ہو جاؤں، وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا، پھر بات کرنے پہ میں بارہا شرمندہ ہو چکا ہوں۔ ممکن ہے کہ خاموشی پہ ایک بار شرمندہ ہو جائیں، لیکن بولنے کی شرمندگی بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بھی سن لیتے، یہ بھی سن لیتے، یہ بھی، اس کا دل ٹوٹا، اس کا دل ٹوٹا، کتنی شرمندگی ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا سخن گرچہ ہر لہجہ دلکش تراس، بات کرنا نشہ ہوتا ہے۔ بولتے ہیں اب لوگوں کے دیکھو بنڈار میں کس قدر جو ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ قصے کرتے ہیں۔ بعض زبانوں میں مہارت ہوتی ہے، بعض لوگ اس قدر مہارت سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ گفتگو بیہودہ گفتگو ہے، مثلا تبصرے ہوتے ہیں، سخن ہر گرچہ ہر لہجہ دلکش ترس، چبینی خاموشی ازن بہتر است، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو تو خاموشی اس سے بہتر ہے۔ خاموشی کی عادت بنائیں، خاموشی کی عادت بنائیں۔ لوگ آپ کو کہیں گے یہ خاموش ہے، وہ ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہے، اب لوگوں کی خاطر آپ بولنا شروع نہ کریں۔ در فتنہ بستن دہن بستن است، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فتنے کا دروازہ بند کریں تو منہ بند کریں، ورنہ ہمارے منہ سے کوئی بات نکلے گی اور فتنہ اٹھے گا، فساد اٹھے گا، پھر ہم کس قدر شرمندہ ہو جائیں گے۔ ایک بات کرنے پر طلاقیں ہو گئی ہیں، جی ہاں، ایک بات کرنے پہ شاید قتل بھی ہو چکا ہے۔ تو آخر ایک انسان جب شرمندہ ہوتا ہے، کسی کا قتل ہوا، ایک مثلا بیوی کی طلاق ہو گئی، مثلا اس طرح سے، در فتنہ بستن دہان بستن است، فتنے کا دروازہ بند کرنا ہے، بات کم کریں۔ کہ نیکی بنی کو بد آبستن است، پشیمان ز گفتار دیدم بسی، پشیمان نہ گج از خاموشی کسی۔ بولنے پہ بہت سارے لوگ پشیمان ہو چکے ہیں، لیکن خاموشی پہ زیادہ لوگ پشیمان نہیں ہوئے ہیں۔ شنیدن ز گفتن بہ ار دل نہیں، اگر تم دل سے سنو تو پھر سننا بہتر ہے بولنے سے۔ زیادہ سنو، قرآن مجید میں زیادہ سننے کا حکم ہے، زیادہ سننے کا، کہ مومنین کی صفات نے بیان کیا کہ یستمعون القول ویتبعون ما احسنہ، سب کی باتیں سنتے ہیں مومن، اس کی آپ کی بات بھی آپ کی بات، پھر ان میں دیکھتا ہے کون سا بہتر ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ بولتا کم ہے، سنتا زیادہ ہے۔ شنیدن ز گفتن بہ ار دل نہیں، کزن پر شود مردم از وی توہی، صدف زن سبب گشت جوہر فروش، کہ از پای تا سر ہمہ گشت گوش۔ صدف میں موتی بن جاتا ہے، چونکہ وہ کان کی شکل میں، وہ کان بن گیا ہے، سراپا گوش ہے، وہ صرف سنتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ ہما تن زبان کا شمشیر تیز، ایک تیز شمشیر کو دیکھو، زبان ہی زبان ہے۔ بخون ریختن و ان کنت رستخیز، کہ وہ خون بہاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے۔ بعض کی زبان کو شمشیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، خنجر۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ 2-3 احادیث بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. فرمایا کہ نجات المؤمن فی حفظ لسانی، مومن کی نجات زبان کی حفاظت کرنے میں. تو اپنے آپ کو نجات دے دیں، کم بولیں. فرمایا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پایا. آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قال لقمان لابنی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ان کنت زعمت ان الکلام من فضة فإن السکوت من ذهب، بیٹا اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ بات کرنا چاندی کی طرح ہے تو خاموش رہنا سونے کی طرح ہے. اگر تم سمجھتے ہو بات کرنا چاندی ہے، یعنی بہتر ہے، اچھی چیز ہے، تو پھر سمجھو اس سے بہتر خاموشی ہے. اس کی مثال سونے کی مثال ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جو چاہتا ہے کہ وہ سالم رہے، صحیح رہے، وہ سالم رہے، تو اسے چاہے کہ خاموشی اختیار کرے، نہ بولیں ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ. بولنے کی جہاں بولنا ہے درست بولنا ہے، خیر کی بات کہنی ہے، خدا کی بات کرنی ہے، اہل بیت کی بات کہنی ہے، بے شک آپ کہیں، لیکن بیہودہ بات نہ کریں. ایک شخص جو ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ گفتگو کی، وہ کہتا ہے کہ اخبرنی عن الاسلام بامر لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم قلت فما اتقی فاومأ بیدہ الی لسانہ. اس شخص نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا کہ اسلام کے بعد دستورات اسلام کے بارے میں، احکام و شریعت کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ میں اس پر عمل کروں اور پھر کسی سے جو ہے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لے آتا ہوں، آمنت باللہ، خدا پہ ایمان لے آؤ اور اسی راہ میں ثابت قدم رہو. قرآن کی وہی آیت الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر اسی پہ ثابت قدم رہتے. یہی فرمایا کہ قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، ثم استقم، پھر اسی پہ ثابت قدم رہو. راوی نے سوال کیا دوبارہ پیغمبر اسلام سے کہ میں کس چیز کی حفاظت کروں، فما اتقی، میں کس طرح مثلا کون سا تقوی اختیار کروں. فاومأ بیدی الی لسان، پیغمبر اسلام نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی حفاظت کرو، یعنی اس سے بچاؤ. تقوی کا خلاصہ ادھر ہے، یعنی زبان اسے کنٹرول میں رکھیں تو انسان ہمیشہ سلامتی اور درستگی میں رہتا ہے. بہرحال کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو اہل تحقیق نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد و آل محمد.